لیکن حضرت خالد کو یونس نامی ایک شخص نے توما کا تعاقب کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب یونس کو پتہ چلا کہ حضرت خالد نے توما کے تعاقب کا ارادہ موقوف کیا ہے تو وہ حضرت خالد کے پاس آیا اور کہا، اے سردار، توما کا تعاقب کرنے سے آپ کیوں رک گئے؟ حضرت خالد نے فرمایا، اس کی روانگی کو 4 دن گزر چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ کس سمت گیا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ یونس نے کہا، اے سردار، میں ملک شام کے تمام چھوٹے بڑے راستوں سے واقف ہوں، اگر آپ اب بھی تعاقب کا ارادہ کر رہے ہیں میں آپ کو چھوٹے راستے سے لے چلوں گا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم توما کو پکڑ لیں گے۔ میں جس راستے سے آپ کو لے کر جاؤں گا وہ سارا علاقہ رومیوں سے بھرا ہوا ہے، راستے میں کچھ رومی گاؤں ہیں، لہٰذا آپ اپنے سپاہیوں کو حکم دیں کہ وہ تمام عیسائی عرب کا لباس پہن لیں۔ حضرت خالد نے اپنے ساتھ 4000 سوار لیے اور سب کو نصرانی عربوں کا لباس پہننے کا حکم دیا۔ حضرت خالد 14 جمادی الثانی 13 ہجری بروز جمعرات توما کے قافلے کے تعاقب میں یونس کی راہبری میں نکلے۔ حضرت خالد جب دمشق سے نکلے تو یونس کا نام حضرت خالد نے بدل کر نجیب رکھا، لہٰذا نجیب نے توما کے قافلے کے نشانوں پر اسلامی لشکر کو آگے بڑھایا۔ نشان قدم سے پتہ چلتا تھا کہ توما انطاکیہ گیا ہے۔ تھوڑی ہی مسافت طے کرنے کے بعد نجیب نے شاہراہ چھوڑ دی اور پہاڑوں اور گھاٹیوں سے گزرنے والا راستہ اختیار کیا۔ یہ سفر بہت ہی مشکل تھا کیونکہ راستوں میں نوکیلے پتھر اتنی کثرت سے تھے کہ گھوڑوں کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا۔ بڑی ہی مصیبت اور مشقت کے بعد نجیب انہیں شاہراہ پر لے آیا۔ اس شاہراہ پر توما کے قافلے کے نشان قدم موجود تھے۔ نجیب نے کہا کہ قافلہ یہاں سے بھی گزر چکا ہے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد دوبارہ نجیب نے شاہراہ چھوڑ کر دشوار راستہ اختیار کیا۔ اسلامی لشکر مسلسل کئی دنوں سے سفر کر رہا تھا، صرف نماز ادا کرنے کے لیے توقف کیا جاتا، لہٰذا نجیب نے اسلامی لشکر کو لازکیہ کے قریب ایک گاؤں کے پڑوس میں ٹھہرایا۔ نجیب بہت ہی پریشان تھا کیونکہ لازکیہ سے انطاکیہ کی طرف جانے والے راستے پر اس نے توما کے نشان قدم تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر کہیں بھی نشان قدم نظر نہ آیا۔ وہ خود اکیلا ایک گاؤں میں گیا اور رات میں بڑی دیر کے بعد نجیب گاؤں سے واپس آیا۔ دوسرے دن صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت خالد نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار ہیں۔ حضرت خالد نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھے گاؤں سے پتہ چلا ہے کہ توما انطاکیہ کے بجائے قسطنطنیہ چلا گیا ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب ہرقل بادشاہ کو پتہ چلا کہ توما مسلمانوں کو دمشق دے کر انطاکیہ کے لیے روانہ ہوا ہے تو وہ بہت غصہ ہوا اور قاصدوں کو بھیج کر اسے قسطنطنیہ بلوا لیا، کیونکہ ہرقل بادشاہ بہت ہی بڑا لشکر جمع کر رہا تھا۔ اگر توما انطاکیہ جاتا اور اسلامی لشکر کے احوال بتاتا تو اسلامی لشکر کی شجاعت کا ذکر سن کر ہرقل کے لشکر کا حوصلہ پست ہو جاتا۔ حضرت خالد نے نجیب سے فرمایا، ہم قسطنطنیہ جانے والے راستے کو اختیار کریں گے۔ نجیب نے کہا، یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ سوریہ نامی مقام سے توما نے راستہ بدلا ہے جو کہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اگر ہم دوبارہ سوریہ جائیں تو توما کا قافلہ آرام سے قسطنطنیہ پہنچ جائے گا۔ یہ سردار صرف ایک راستہ ہے لیکن اس راستے سے جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس راستے میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور کئی صلیبی فوجیں ہیں، اگر انہیں ہماری خبر مل گئی تو ہم مصیبت میں الجھ جائیں گے۔ مجاہدوں کی حالت خراب تھی اور ان کے جانور بھی تھکے ہوئے تھے۔ حضرت خالد نے مجاہدوں سے فرمایا، میں نے اپنی جان رائے خدا میں وقف کر دی ہے، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں کامیابی دے گا۔ اے اسلام کے خدمتگاروں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ تو مجاہدین نے بیک زبان کہا، اے سردار، آپ جو بھی حکم فرمائے ہمیں منظور ہے۔ راستے میں ایک بہت ہی بڑا پہاڑ آیا۔ مجاہدوں میں نہ جانے کون سی قوت آ گئی تھی کہ انہوں نے بغیر رکے اس پہاڑ کو پار کر لیا۔ شام کا وقت تھا، میدان میں آ کر ابھی لشکر نے راحت کا دم بھی نہ لیا تھا کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، کالی گھٹا چھا گئی، بجلی کی چمک اور کڑک نے بھیانک منظر کھڑا کر دیا۔ پھر ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی، پھر آہستہ آہستہ تیز ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں دھواں دار بارش ہونے لگی۔ اسلامی لشکر کے ساتھ ایک بھی خیمہ نہ تھا۔ مجاہدین میدان میں بیٹھے ہوئے بھیگ رہے تھے۔ اسی بارش میں رات بسر ہوئی۔ حضرت خالد نے اذان کہی اور باجماعت نماز ادا فرمائی۔ صبح کے وقت بادل چھٹ گئے۔ نجیب نے حضرت خالد سے کہا، اے سردار، رات کے آخری حصے میں نے شور سنا ہے جو کہ بہت ہی قریب سے آ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ توما کے قافلے کا شور ہو، مجھے اجازت دیں تاکہ میں جا کر کوئی خبر لاؤں۔ حضرت خالد نے نجیب کے ساتھ حضرت مفرد کو بھیجا
वो दोनों एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचे। पहाड़ के पीछे एक बहुत खुला और सरसब्ज इलाका था। नजीब ने देखा कि वो मैदान इंसानों और जानवरों से भरा हुआ था। लोग बारिश की वजह से भीगे हुए थे और अपने कपड़े सूरज की धूप में फैला रहे थे। दूसरी तरफ बड़ी देगों में खाना पक रहा था। तकरीबन 8 या 10 हज़ार मर्द औरत और 4-5 हज़ार घोड़े और दूसरे जानवरों की वजह से चरागाह में एक मेला सा लग रहा था। नजीब ने थोड़ा करीब जाकर मुआयना किया तो मालूम हुआ कि यह तोमा का काफिला है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किले दिमश्क की फतह आपने मुलाहिजा की, तोमा के लश्कर से लड़ाई और तोमा का कत्ल अगली वीडियो में हम मुलाहिजा करेंगे। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।